بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض فرمائی ہے، اور یہ نماز ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، جوان پر بھی، بوڑھے پر بھی، مریض پر بھی، صحت مند پر بھی، مسافر پر بھی، مقیم پر بھی، امن کی حالت والے پر بھی، خوف کی حالت والے پر بھی، ہر کسی پر یہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اور فرائض میں سب سے بڑا فرض اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے وضو کے متعلق کچھ احکامات اور ضروری چیزیں سماعت فرما لی ہیں، اور مزید اگر کسی کو اس بارے میں کوئی رہنمائی لینی ہو تو آپ کے سامنے یہ نمبر آ رہا ہے، اس پر رابطہ کر کے آپ مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم وضو کے بعد نماز کے احکام اور نماز کے مسائل شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز جب حساب شروع ہوگا، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو اللہ پاک اس کے باقی معاملات میں اس کے لیے آسانی فرما دیں گے، اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک اور درست ہو جائیں گے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوئی تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے شرائط نماز، نماز کی شرائط۔ 7 نماز کی شرائط ہیں، اور ان 7 کی 7 شرائط کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ ان میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ نئے سرے سے لوٹانی پڑے گی۔ ایک بات یہاں اور بھی ضروری بات ملاحظہ کر لیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان پر فرداً لازمی اور ضروری ہے۔ وہ جو ہے نا علم کا حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، تو اس میں سے سب سے اہم اور لازمی یہ علم ہے، اور اس کا ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازمی اور ضروری اور فرض ہے۔ لہذا ہر شخص ان چیزوں کو بغور سنے، سمجھے، یاد کرے، کیونکہ اس کی عبادات کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن کا نماز سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، پایا جانا ضروری ہے؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا 2 چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن کا 2 چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اندرونی نجاست۔ اندرونی نجاست۔ اندرونی نجاست سے کیا مراد ہے؟ اندرونی نجاست سے مراد یہ ہے کہ اس نے بول و براز نہ کیا ہو، یعنی اور آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کا وضو بھی ہو اور اس کا غسل بھی ہو۔ اس کا وضو بھی ہو اور اس کا غسل بھی ہو۔ ایک یہ طہارت ہے، ایک اس طور پہ پاک ہو کہ وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، اور دوسرا ظاہری طور پر اس کے بدن کے اوپر کوئی نجاست، کوئی ناپاکی یا کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ جیسے کسی جانور کا پیشاب لگ جاتا ہے، کسی جانور کا پخانہ لگ جاتا ہے، اس قسم کی کوئی اور چیزیں، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس طور پر بدن جو ہے پاک ہو، اندرونی طور پر بھی کوئی نجاست نہ ہو، یعنی وضو اور غسل بھی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ باہر سے بھی کوئی نجاست اس کے بدن پہ لگی ہوئی نہ ہو، اس کا بدن پاک ہو۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے۔
دوسری بنیادی شرط، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی پاک ہو، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی پاک ہو۔ لباس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو اس نے پہنی ہوئی ہے، چاہے سر پہ ٹوپی ہے یا کسی خاتون کے سر پر دوپٹہ ہے، کوئی رومال ہے، شلوار قمیص ہیں، حتیٰ کہ پاؤں میں کوئی موزے پہنے ہوئے ہیں یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا اوپر کوئی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی بھی چیز وہ کپڑوں کے اوپر پہنی ہوئی ہے، کپڑوں کے نیچے پہنی ہوئی ہے کوئی چیز، جو کپڑا اس کے وجود پر ہے اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسری چیز جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، ظاہری طور پر وہاں کوئی نجاست یا گندگی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ ان تینوں کو مجموعی طور پر طہارت بھی کہا جاتا ہے کہ پاکی موجود ہو، جسم کی بھی، کپڑوں کی بھی، جگہ کی بھی۔ تیسری چیز نماز کے لیے چوتھی چیز، تین ہو چکی ہیں، چوتھی چیز جو نماز کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اگر وہ نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی، وہ ہے سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا۔ سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا۔ سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا کیا ہے؟ مرد کا سطر تھوڑا سا الگ ہے اور عورت کا سطر الگ ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ کہ جس کا ڈھانپا ہوا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اگر وہ حصہ ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے شامل ہیں، گھٹنوں سمیت یہ سطر ہے، یعنی یہ حصہ تو بالکل ڈھانپا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی حصہ اگر کھلا ہوا بھی ہو تو نماز بہرحال ہو جائے گی، گوسو قمیض پہننی چاہیے، اوپر لباس پہننا چاہیے اس کو، لیکن اگر کسی عذر اور مجبوری کی بنا پر اس کے اوپر والے حصے کے اوپر کوئی کپڑا نہیں بھی ہے کسی وجہ سے، یا گھٹنوں سے نیچے کی جگہ اگر اس پر کپڑا نہیں بھی ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ مرد کا سطر یہ ہے، ناف شامل ہے، ناف سے لے کر جسم کا اگلا حصہ بھی اور جسم کا پچھلا حصہ بھی، اور اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں۔ یہ تو سطر ہے جو لازمی اور ضروری ہے۔ اور عورت کا جو سطر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، اس میں صرف اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پاؤں یہ کھلے ہوئے ہوں، باقی اس کا پورا وجود نماز کے لیے سطر ہے۔ اس کے بال بھی، گردن، بال اور بازو اور گھٹنوں سے نیچے کا بھی جو وجود کا حصہ ہے یہ بھی ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ سطر ہو گیا، مرد کا تھوڑا سا الگ ہے، عورت کا تھوڑا سا الگ ہے۔ یہ چوتھی بنیادی چیز ہے نماز سے پہلے جس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب تین چیزیں باقی ہیں مزید، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔